اس رات باہر طوفانی بارش ہو رہی تھی جب زویا کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ زبردستی سنایا گیا۔ شاویز خان لاؤنج کے وسط میں کھڑا تھا۔ وہ پورے شہر کا سب سے بڑا مغرور اور بے رحم بزنس ٹائکون تھا۔ زویا نے روتے ہوئے اپنے باپ کے پاؤں پکڑ لیے، مگر انہوں نے اپنی نظریں جھکا لی۔ تمہیں یہ شادی کرنی ہی ہوگی زویا، شاویز کا قرضہ ہم اسی صورت اتار سکتے ہیں، اس کے باپ نے کانپتی آواز میں کہا۔ زویا نے تڑپ کر شاویز کی طرف دیکھا، لیکن اس کے پتھریلے چہرے پر رحم کا ایک بھی تاثر نہیں تھا۔ شاویز نے اپنے کوٹ کے بٹن بند کیے اور سرد لہجے میں بولا، مولوی صاحب کو بلائیے، میرے پاس فضول رونے دھونے کے لیے وقت نہیں۔ زبردستی کی اس نکاح کے بعد زویا کو شاویز کے محل جیسے گھر لایا گیا۔ رات کے 12 بجے جب کمرے کا دروازہ کھلا تو زویا کا دل حلق میں آ گیا۔ شاویز اندر داخل ہوا اور اس نے اپنی گھڑی اتاری۔ وہ زویا کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی تیز اور گہری نظریں زویا کے سرخ گھونگھٹ کے آر پار ہو رہی تھی۔ شاویز نے ایک جھٹکے سے زویا کا گھونگھٹ الٹ دیا، جس سے زویا کا معصوم اور ڈرا ہوا چہرہ سامنے آیا۔ آج سے تم میری قید میں ہو، اس گھر سے باہر جانے کی سوچنا بھی مت۔ شاویز نے اس کا چہرہ اپنی سخت انگلیوں کی گرفت میں لیتے ہوئے کہا۔ زویا نے تڑپ کر اپنا چہرہ چھڑانے کی کوشش کی۔ آپ ایک ظالم انسان ہیں، میں اس شادی کو کبھی نہیں مانوں گی۔ شاویز کے لبوں پر ایک خطرناک مسکراہٹ ابھری۔ اس نے زویا کو اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں جکڑ لیا۔ تمہیں ماننا پڑے گا جانا، کیونکہ تمہارا وجود، تمہاری سانسیں اور تمہاری یہ دھڑکنیں اب میری ملکیت ہے۔ شاویز نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ شاویز کا لمس اتنا شدید اور جنونی تھا کہ زویا کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ زویا نے اس کے سینے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھ کر پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر شاویز ایک انچ بھی نہ ہلا۔ اس نے زویا کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے اور اس کے چہرے کو مزید قریب کر لیا۔ تم مجھ سے جتنا دور بھاگو گی، میں تمہیں اپنے اتنے ہی قریب کر لوں گا۔ شاویز کی آنکھوں میں ایک عجیب سا دیوانہ پن تھا۔ زویا کو سمجھ آ گیا تھا کہ وہ ایک ایسے مرد کے چنگل میں پھنس چکی ہے جو اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اگلی صبح جب زویا کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو شاویز کی مضبوط گرفت میں پایا۔ شاویز سوتے ہوئے بھی اسے اپنے دل سے لگائے ہوئے تھا، جیسے وہ کوئی قیمتی خزانہ ہو۔ زویا نے چپکے سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ سوتے ہوئے وہ جتنا معصوم لگ رہا تھا، جاگتے ہوئے اتنا ہی خوفناک تھا۔ جیسے ہی زویا نے ہلنے کی کوشش کی، شاویز نے اپنی گرفت اور سخت کر دی۔ اس نے اپنی گہری آنکھیں کھول دی۔ میری اجازت کے بغیر بستر سے اٹھنے کی جرات بھی مت کرنا، شاویز نے اسے دوبارہ اپنے نیچے دبوچتے ہوئے کہا۔ مجھے جانے دے شاویز، مجھے دم گھٹتا ہے آپ کے پاس، زویا نے روتے ہوئے التجا کی۔ شاویز نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ تمہارا دم صرف میری باہوں میں نکلنا چاہیے، کسی اور جگہ نہیں۔ دن گزرتے گئے اور شاویز کا جنون کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتا چلا گیا۔ وہ زویا کو دنیا کی ہر آسائش دیتا، مہنگے لباس، زیورات، مگر اس کمرے سے باہر قدم رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک شام زویا نے تنگ آ کر کمرے کا شیشہ توڑ دیا اور اپنے ہاتھ پر کٹ لگا لیا۔ جب شاویز گھر لوٹا اور زویا کو خون میں لت پت دیکھا تو اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے زویا کا ہاتھ جھٹکے سے پکڑا اور اسے دیوار سے لگا دیا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ تم نے اپنی جان لینے کی کوشش کی؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میری پوری دنیا کو آگ لگ جاتی؟ شاویز پاگلوں کی طرح چلایا۔ زویا نے روتے ہوئے کہا، تو مار دے مجھے، میں اس قید کی زندگی سے تھک چکی ہوں۔ شاویز کا غصہ اچانک ایک گہرے درد میں بدل گیا۔ اس نے زویا کو شدت سے اپنے سینے سے لگایا۔ میں تمہیں کیسے مار دوں زویا، تم تو میری روح ہو، میری روح کا عشق ہو تم۔ شاویز کی آواز پہلی بار کانپ رہی تھی۔ زویا نے حیرت سے شاویز کی طرف دیکھا۔ اس سخت دل انسان کی آنکھوں میں اس نے اپنے لیے سچی تڑپ دیکھی۔
شاویز نے نرمی سے اس کے زخمی ہاتھ پر پٹی باندھی اور اس کے ماتھے پر محبت بھرا لمس چھوڑا۔ اس رات زویا کو احساس ہوا کہ شاویز کی سختی نفرت کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اسے کھو دینے کے ڈر کی وجہ سے تھی۔ آہستہ آہستہ زویا کا دل بھی شاویز کے لیے بے پناہ اور جنونی عشق کے سامنے پگھلنے لگا۔ شاویز نے بھی زویا کے بدلے ہوئے انداز کو محسوس کیا اور اس کے لیے اپنی سختی کو نرمی میں بدل دیا۔ اب وہ اسے قیدی نہیں بلکہ اپنے دل کی ملکہ بنا کے رکھنے لگا۔ لیکن شاویز کے دشمن اب بھی اس کی سب سے بڑی کمزوری کی تلاش میں تھے، یعنی وہ زویا تک پہنچنا چاہتے تھے۔ ایک دن جب شاویز بزنس میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا تو گھر پر عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ زویا کمرے میں اکیلی بیٹھی شاویز کی دی ہوئی کتاب پڑھ رہی تھی کہ اچانک نیچے زوردار دھماکہ ہوا۔ گھر کے گارڈز پر کچھ نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کر دیا تھا اور وہ سیدھے اوپر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ زویا کا دل خوف سے کانپ اٹھا۔ اس نے فوراً شاویز کا نمبر ملانے کی کوشش کی مگر سگنل غائب تھے۔ کمرے کا دروازہ ایک زوردار جھٹکے سے کھلا اور 2 نقاب پوش گنڈے اندر داخل ہوئے۔ تو یہ ہے شاویز خان کی جان جسے اس نے دنیا سے چھپا کر رکھا ہے، ایک گنڈے نے کمینگی سے ہنستے ہوئے کہا۔ زویا نے پیچھے ہٹتے ہوئے بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ اٹھا کر ان کی طرف پھینکا، لیکن انہوں نے زویا کا ہاتھ مروڑا اور اس کے منہ پر کلوروفارم کا رومال رکھ دیا جس سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب شاویز کو اس بات کی خبر ملی تو اس کا غصہ اور خوف اپنی آخری حدود کو چھونے لگا۔ اس نے اپنے سارے نیٹ ورک کو ایکٹیو کیا اور دھاڑتے ہوئے بولا، اگر میری زویا کو ایک خراش بھی آئی تو میں اس شہر کو قبرستان بنا دوں گا۔ دوسری طرف زویا کو ایک پرانے اندھیرے گودام میں کرسی سے باندھا گیا جہاں شاویز کا پرانا بزنس دشمن حیدر موجود تھا۔ حیدر نے زویا کے چہرے پر پانی پھینکا تو وہ ہڑبڑا کر ہوش میں آ گئی اور درد سے کرہانے لگی۔ تمہارا شوہر بہت مغرور ہے زویا، آج اس کا غرور تمہاری وجہ سے خاک میں ملے گا، حیدر نے خنجر اس کے گال کے قریب لاتے ہوئے کہا۔ زویا نے خوفزدہ ہونے کے بجائے بہادری سے کہا، شاویز تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، تم اس کے غصے کو نہیں جانتے۔ ابھی حیدر کچھ بولنے ہی والا تھا کہ گودام کا بڑا لوہے کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے ٹوٹ گیا۔ وہاں شاویز خان کھڑا تھا، اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھی اور اس کے ہاتھ میں لوڈڈ گن تھی۔ شاویز نے بنا کچھ سوچے حیدر کے تمام آدمیوں پر فائرنگ شروع کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ حیدر نے ڈر کر زویا کی گردن پر خنجر رکھ دیا، ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو اس کا گلا کاٹ دوں گا۔ شاویز نے اپنی گن نیچے پھینکی، اس کے چہرے پر زویا کو کھو دینے کا سچا خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ حیدر، تمہیں جو چاہیے لے لو، میری پوری جائیداد اپنے نام کروا لو، بس میری زویا کو چھوڑ دو۔ شاویز نے زندگی میں پہلی بار کسی کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ شاویز کی بے پناہ محبت دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اسی لمحے زویا نے ہمت کر کے حیدر کے پیر پر اپنی ہائی ہیل سے زوردار وار کیا جس سے حیدر کا توازن بگڑ گیا۔ شاویز نے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر حیدر پر جھپٹا مارا اور اسے زمین پر پٹخ کر اس کا سر دیوار سے دے مارا۔ شاویز تب تک حیدر کو مارتا رہا جب تک کہ وہ بے ہوش نہ ہو جائے۔ پھر وہ بھاگتا ہوا زویا کے پاس آیا اور جلدی جلدی اس کی رسیاں کھولی۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ تم ٹھیک ہو نہ جانا؟ تمہیں کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ شاویز نے زویا کے چہرے کو چومتے ہوئے پاگلوں کی طرح پوچھا۔ زویا نے روتے ہوئے خود کو شاویز کے مضبوط سینے میں چھپا لیا۔ میں ٹھیک ہوں شاویز، مجھے کچھ نہیں ہوا کیونکہ آپ آ گئے۔ شاویز نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور گودام سے باہر نکل آیا جیسے وہ دنیا کی سب سے نازک اور قیمتی چیز کو سنبھال رہا ہو۔ گھر واپس آ کر شاویز نے خود زویا کے زخموں پر دوا لگائی اور اسے اپنے دل سے لگا کر لیٹ گیا۔ میں نے سوچا تھا میں تمہیں قید کر کے سزا دے رہا ہوں، پر سچ تو یہ ہے کہ میں خود تمہاری محبت کا قیدی بن چکا ہوں، شاویز نے اعتراف کیا۔ زویا نے مسکرا کر اس کے دل پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اب یہ قید مجھے دنیا کی ہر آزادی سے زیادہ پیاری ہے۔ شاویز نے اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ تم میری آخری سانس تک میری ہی رہو گی، روح عشقم۔